نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज भाइयों, ये सूरह मुज़्ज़म्मिल का खुलासा चल रहा है कि सूरह मुज़्ज़म्मिल के अंदर अल्लाह ताला ने
اپنے بندوں کو کیا احکامات دیے، اس سورہ مبارکہ میں پیغام الہی کیا ہے، اس کا بیان چل رہا ہے۔ اور یہ بات عرض کی تھی کہ بہت بڑے اللہ والے حضرت شیخ یعقوب کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں 10 حکم ہیں جو اللہ تعالی تک پہنچانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ یعنی جو یہ چاہے کہ میں اللہ تعالی کا محبوب بن جاؤں، اللہ تعالی کا مقرب بن جاؤں اور آخرت کی لافانی نعمتوں کا حقدار بن جاؤں، تو وہ ان احکامات پر عمل کرے جو سورہ مزمل میں دیے گئے۔ تو 7 حکم تو ہو چکے، اس میں سے پہلا حکم تہجد کا اہتمام، قم اللیل الا قلیلا، تہجد کا اہتمام۔ نمبر 2 ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کی تلاوت کا حکم۔ پھر تیسرا حکم واذکر اسم ربک، اللہ کے ذکر کا اہتمام۔ اور چوتھا حکم وتبتل الیہ تبتیلا، سب سے کٹ کر اللہ سے تعلق جوڑنا، یکسوئی اختیار کرنا، تنہائی اختیار کرنا، خلوت اختیار کرنا۔ یہ چوتھا حکم ہے کہ خلوتوں میں بیٹھ کر، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونا، مستقل حکم ہے یہ چوتھا۔ اور 5واں حکم ہے فاتخذہ وکیلا، اللہ تعالی پر بھروسہ کرو، اللہ تعالی کو اپنا وکیل بناؤ، اللہ تعالی کو اپنا کارساز بناؤ، بھروسہ کرو اللہ تعالی کی ذات پر، یہ مستقل حکم ہے۔ اور 6واں حکم واصبر علی ما یقولون، جو یہ لوگ کہتے ہیں اس سے صبر کرو، یعنی لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرو۔ اس حکم کا تعلق معاشرت سے ہے، آپس کے رہن سہن سے ہے کہ جو کوئی کچھ برا بلا کہہ دے برداشت کر جاؤ، تو یہ 6واں حکم ہے۔ اور 7واں حکم آیا وَهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، کہ اگر کسی سے کوئی تعلق توڑنا پڑے کسی شرعی بنیاد کی وجہ سے، تو بھی ان سے حجران جمیل کرو، یعنی اگر ان سے قطع تعلق کرنے کی نوبت آئے تو پھر ان کی برائیاں ہر ایک کے سامنے بیان نہ کرو کہ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا۔ تو حجران جمیل کرنا ہے، یعنی چھوڑو تو ٹھیک ہے مگر ان کی برائیاں ہر جگہ نہ کرتے۔ تو یہ 7 حکم دیے۔ اس کے بعد پھر کچھ جہنم کا تذکرہ، عذابات جہنم کا تذکرہ، اور پھر قیامت کا ایک منظر، اور اس کے بعد آگے پھر احکامات آ رہے ہیں۔ اس دوران اس بیچ میں ان ہذہ تذکرہ، کہ قرآن نصیحت ہے، یہ ساری باتیں نصیحت کی ہیں۔ ان ہذہ تذکرہ، یہ نصیحت کی باتیں ہیں۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، اپنے رب کے راستے کو اختیار کر لے، جو چاہے۔ اختیار دیا جا رہا ہے کہ جو چاہے رب والے راستے کو اختیار کرے، جو چاہے اپنی مرضی کا راستہ اختیار کرے۔ فمن شاء، جو چاہے اتخذ الی ربہ، اپنے رب کی طرف راستے کو اختیار کرے۔ یعنی کون سا راستہ رب تک پہنچاتا ہے؟ سنت کا راستہ رب تک پہنچاتا ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، یعنی سنت کے راستے پر چلو تو اللہ تک پہنچو۔ تو اس آیت میں حکم دیا جا رہا کہ اللہ تک راستہ بنانا چاہو تو بنا سکتے ہو۔ پھر کون سا راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا؟ اتباع سنت، ہر معاملے میں اتباع سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، حضور کا اتباع، جو آقا نے فرمایا اس پر عمل، بس یہ آدمی اللہ کو پالے۔ پھر اس کے بعد کچھ حکم آیا تہجد میں رعایت کا۔ ابتدا میں حکم آیا تھا کہ 2/3 رات جاگو، آدھی رات جاگو، 1/3 رات جاگو، قم اللیل الا قلیلا۔ حکم آ گیا کہ رات بھر جاگو، تھوڑی رات کو زیادہ حصہ جاگو، 2 حصے جاگو، یا آدھا حصہ جاگو، یا 1/3 حصہ جاگو۔
اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حکم پر ایسا عمل کیا کہ رات کو سونا ہی چھوڑ دیا بعض حضرات، اور پاؤں پر ورم آ جاتے تھے، سوچتے تھے کہ یہ حکم پورا کرنا ہے اللہ کا۔ اب گھڑی گھنٹے تو تھے نہیں کہ آدمی حساب لگا لے۔ وہ رات کی تاریکیاں جب چھٹتی تھیں، صبح صادق کا سویرا نمودار ہوتا تھا، اس وقت پتہ چلتا تھا کہ رات ختم ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی تھی، تو بیچارے بعض صحابہ تو رات کو سوتے ہی نہیں، بعض تھوڑی دیر سو کر چونک کر اٹھ جاتے کہ بھئی چلو کھڑے ہو جاؤ تہجد کے لیے، قم اللیل، رات کو کھڑے ہونے کا حکم مل رہا ہے۔ تو تقریباً 1 سال اور بعض روایت میں سے 8 مہینے اس حالت میں گزرے کہ بس رات کو نیند برائے نام رہ گئی۔ اللہ کا حکم پورا کرنے کا ایسا شوق، ایسا جذبہ تھا کہ بس نیند قربان ہو تو ہو، اللہ کا حکم پورا ہو۔ یہ صحابہ کی شان تھی، یہ صحابہ کا ذوق تھا، یہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ تھا۔ جن کے ہم نام لیوا ہیں ان کی زندگی تو یہ ہے، اور ہم اپنا جائزہ لیں کہ زندگی میں کتنی دفعہ تہجد پڑھی، کیا اہتمام ہے تہجد کا۔ تو 8 مہینے یا 1 سال کے بعد یہ نیا حکم آیا۔ کیا آیا کہ بھئی تم رات بھر جاگتے ہو، رات بھر تمہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ آدھی رات کب ہوئی، 2/3 رات کب ہوئی، اس چکر میں پوری رات تمہیں جاگنا پڑ جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ تمہیں رعایت دی جاتی ہے، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بس جو تمہیں آسان لگے تھوڑا بہت قرآن پڑھ لیا۔ ساری رات جاگنے کی ضرورت نہیں، 2/3 رات جاگنے کی ضرورت نہیں، 1/3 رات جاگنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس کا شمار کرنا تمہیں مشکل ہے، حساب لگانا تمہیں مشکل ہوتا ہے، اور اس مشکل کی وجہ سے تمہیں یہ بڑی مشقت آ گئی ہے۔ لہذا رعایت دی جا رہی ہے کہ تم کیا کر لو کہ رات کا کچھ حصہ تھوڑی دیر قرآن پڑھو۔ دیکھیے کتنی رعایت آ گئی، اور فرمایا کہ اس حکم کے بعد پھر فرض تہجد کی فرضیت بھی منسوخ ہو گئی۔ ابتدا میں تہجد کی نماز فرض تھی، پھر تہجد کی نماز کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ نفل نماز میں سب سے اعلیٰ درجے کی نماز ہے، اور پھر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم آ گیا جو آگے آ رہا ہے۔ تو دیکھیے صحابہ کی اتباع اور صحابہ کا حکم پر عمل کا جذبہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو کیسا پیار آیا کہ 8 مہینے کی مشقت کو دیکھا، 1 سال کی مشقت کو دیکھا، اور پھر نرمی کا حکم آ گیا۔ فرماتے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، کہ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں 2/3 رات کے قریب، آدھی رات کے قریب، 1/3 رات کے قریب، وطائفۃ من الذین معک، اور وہ ایک جماعت وہ جو آپ کے ساتھ ہے۔ یہ صحابہ کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے کہ تمہارے ساتھ ایک جماعت ہوتی ہے صحابہ کی، وہ بھی اس حکم کے پورا کرنے میں 2/3 آدھی رات اور 1/3 رات اللہ کے سامنے کھڑی رہتی۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالی نے رات اور دن کو متعین کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے کہ کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے، دن بڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری نظام اللہ تعالیٰ کا طے شدہ ہے، مقرر شدہ ہے، اللہ نے اس کو طے کر دیا ہے کہ کس وقت راتیں بڑی ہوں گی، کس وقت راتیں چھوٹی ہوں گی۔ یہ سب نظام کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے یہ پیمانے مقرر کیے ہیں دن اور رات۔ علم ان لن تحصوه، اللہ تعالیٰ نے جان لیا اس بات کو کہ تم رات کو شمار نہیں کر سکتے۔ فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر شفقت فرمائی، تمہاری طرف اللہ تعالیٰ نے خاص توجہ فرمائی۔ فقرؤوا ما تيسر من القرآن، جو چاہے آسان لگے قرآن میں سے پڑھ لو۔ یعنی تہجد میں جو تم اتنا لمبی دیر تک قرأت کرتے ہو، بس اب آسان جتنا آسان لگے وہ پڑھ لو۔ فقرؤوا ما تيسر من القرآن۔ علم ان سيكون منكم مرضى، اللہ تعالیٰ کو علم ہے اس بات کا کہ تم میں سے بعض بیمار بھی ہوتے ہیں، کیونکہ بیمار آدمی کے لیے تہجد میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو چونکہ ابتدائی میں حکم تھا کہ سب کو جاگنا ہے، اب رعایت آ رہی ہے کہ بھئی تم میں سے بعض مریض ہوتے ہیں۔ وآخرون يضربون في الارض، اور دوسرے بعض ایسے ہوتے ہیں جو زمین میں چلتے ہیں
کیوں چلت پھرت کرتے ہیں؟ یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے رزق کی تلاش، رزق کے حلال کے حصول میں چلتے پھرتے ہیں، دن بھر بیچارے تھک جاتے ہیں، اب رات میں اٹھنا ان کے لیے مشکل ہے، اب ان کے لیے آسانی آ رہی ہے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور دوسری ایک جماعت وہ ہے جو اللہ کے راستے میں قتال کرتی ہے، اللہ کے راستے میں لڑتی ہے۔ تو صحابہ کی مختلف جماعتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، بعض بیمار، بعض تجارت میں مشغول، بعض اللہ کے راستے میں لڑنے میں مشغول، 3 جماعتیں صحابہ کی بیان کی قرآن میں۔ اب ان سب کے لیے تہجد کا اہتمام مشکل ہے، لہذا حکم آ گیا فقرؤوا ما تیسر منہ، جو آسان لگے اس میں سے پڑھو۔ معلوم ہوا کہ اب رعایت آ گئی، اور جو ہے تہجد میں مختصر کم از کم 2 رکعت نفل پڑھ لو، اور پھر تہجد کے اندر بڑی رعایت دے دی فقہاء کرام نے کہ عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق تک تہجد کا وقت ہے۔ عشاء کے بعد اگر کوئی آدمی عشاء کی 2 سنتیں پڑھے اور پھر 4 نفل تہجد کی نیت سے پڑھے، پھر وتر پڑھ لے، تو انشاءاللہ اسے تہجد والوں کا وہ انشاءاللہ تہجد والوں میں شمار ہو جائے گا۔ یہ آخری درجہ ہے تہجد کے اہتمام کا۔ اس درجے میں تو ہر مسلمان کو آ جانا چاہیے کہ آخری ادنا درجے کی تہجد، جو یہ چاہے کہ میں تہجد والوں میں ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے تہجد والوں میں شمار کر لیں، تو وہ کم از کم اس بات کا تو اہتمام کر لے کہ عشاء کی 2 سنتیں پڑھی، فرض کے بعد پھر 4 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیے 2 کر کے، اور پھر 3 وتر پڑھ لیے، اور یہ ادنا درجے میں آ گیا۔ اور اس کے بعد تھوڑا سا اور اعلیٰ درجہ سوتے وقت پڑھ لیں، کہ عام طور پر آج کل جیسے عشاء 8:15 بجے ہو رہی ہے، تو عشاء کے بعد ہی پڑھ کے فارغ ہو گیا کہ بعد میں نہ معلوم ہمت ہو نہ ہو، موقع ملے نہ ملے، گھر کی مشغولی، بیوی بچوں کی مشغولی، تو ہمت نہ ہو، ایسا آدمی تو کم از کم عشاء کے بعد ہی پڑھ لے، مسجد ہی میں پڑھ لے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ ہمت دے وہ دوسرے درجے پر آئے، آخری درجے سے کچھ اوپر آئے، یعنی سونے سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھے 2 کر کے تہجد کی نیت سے، اور پھر اس کے بعد وتر پڑھے اور پھر سو جائے۔ اس میں ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ بچوں کو، گھر کے بچوں کو بھی پتہ چلے گا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ نماز پڑھ کے سونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کے بعد سونا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی، پھر وضو کی حالت میں سونے کی سعادت نصیب ہوگی۔ تو وضو کے ساتھ سونا یہ بھی اہم عبادت، یعنی اہم عمل ہے، تو اس کا اہتمام ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کا تہجد یہ ہے کہ سوئے نیند کی، اور پھر اس کے بعد اٹھ کر پھر 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت جتنی اللہ تعالیٰ ہمت دے نفل پڑھے تہجد کے، پھر وتر پڑھے، پھر آدھا 1 گھنٹہ سو لیے، پھر فجر کے لیے اٹھے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کی تہجد ہے۔ اس میں بڑی مشقت ہے کہ جاگے، تہجد پڑھی، پھر سو گئے، پھر فجر کے لیے دوبارہ اٹھے، اور اگر کسی کو خطرہ ہے کہ اگر سوؤں گا تو فجر خطرے میں ہو جائے گی، وہ پھر نہ سو، پھر وہ جیسے آج کل تقریباً 5:40 پر تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے تقریباً، تو اب آدمی 5 بجے جاگ جائے، 4:30 بجے جاگ جائے، 5 بجے بھی جاگ جائے تو بھی 2-4 رکعت نفل پڑھ کے کچھ دعائیں مانگ سکتا ہے، کچھ استغفار کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو دھو سکتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے۔ اس وقت دربار عالی کھلا ہوا ہے، جو چاہے مانگو، اور استغفار اپنے گناہوں پر ندامت، اپنی ساری زندگی کی غفلتوں پر ندامت اور رونے کا وقت ہے۔ اس وقت آدمی رو لے، وہ وقت اللہ اور بندے کے ساتھ خاطب ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ ہے اس کا رب ہے، تو اس کا اہتمام۔ تو یا ان آیات مبارکہ میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رعایت دے دی، اور جو ہے تہجد کے اہتمام میں اتنی آسانی آ گئی، ورنہ ابتدا میں حکم کتنا سخت تھا کہ 2/3 رات جاگو، کہ رات اگر جو ہے 9 گھنٹے کی ہے تو 6 گھنٹے جاگو، صرف 3 گھنٹے سو، کتنا سخت حکم تھا، صحابہ نے پورا کر کے دکھایا۔ تو بہرحال، اور آخری درجہ یہ تھا کہ 2 گھنٹے جاگو، 9 گھنٹے کی رات ہے تو کم از کم 3 گھنٹے جاگو، 3 گھنٹے جاگو، یہ آخری درجہ تھا، ورنہ 6 گھنٹے جاگو۔ تو بہرحال
صحابہ نے اس حکم پر بھی عمل کیا اور آخری درجے کے حکم پر بھی عمل کیا۔ اس کے بعد پھر ایک اہم حکم آ رہا ہے، 8واں حکم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ یہ سورہ مبارکہ کا 8واں حکم، نماز کو قائم کرو۔ اقامت صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ اقامت صلاۃ یہ ہے کہ نماز کی فرائض کا علم ہو، واجبات کا علم ہو، سنن کا علم ہو، مستحبات کا علم ہو، مفسدات کا علم ہو، مکروہات کا علم ہو، یہ ساری چیزیں آدمی کو معلوم تو اقامت صلاۃ ہوگی۔ پھر وقت کے اہتمام سے، وقت کے تعین کے ساتھ، اور پھر جو ہے جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ، صف اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ، یہ سب اقامت صلاۃ میں داخل ہے۔ اب کتنے مسلمان ہیں جو نماز کو پڑھ لیتے ہیں؟ کتنی عورتیں ہیں پابند صوم و صلاۃ ہیں، مگر نماز کو پڑھ رہی ہے، مگر اقامت کے حکم پر عمل نہیں ہو پا رہا، کیونکہ حکم ہے اتنا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تو انہیں نماز کے مسائل کا علم نہیں، نماز تو پڑھ رہی ہے، تو نمازوں کی فرضیت تو ادا ہو رہی ہے، مگر اقامت کا حکم پورا نہیں ہو رہا۔ ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز کو قائم کرنا، مستقل حکم ہے اقامت۔ اقامت کے معنی یہ ہوئے کہ ساری چیزوں کا علم ہو۔ اب کتنی عورتیں ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کتنی عورتیں ہیں، کتنے مرد ہیں کہ انہیں یہی پتہ نہیں ہوتا کہ فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اذان ہوگی تو نماز کا وقت شروع ہوگی، بس اب نماز پڑھ لو۔ ظہر میں اذان آئی تو سمجھو اذان کا وقت ہو گیا۔ اب کسی مسجد میں 2 بجے ظہر کی نماز ہے، وہاں 1:45 بجے اذان ہوتی ہے، اب 2:45 بجے اذان ہوئی تو سب سمجھیں گے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا۔ عورتیں بھی یہ سمجھیں کہ بھائی 1 بج گیا، ابھی تک تو اذان ہوئی نہیں، 2:45 بجے نماز ہوگی تو گویا کہ اذان ہوگی تو نماز کا وقت ہوگا۔ اکثر مسلمان خواتین کے ذہن میں بھی یہ بات ہے اور مردوں کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ بھائی اذان ہوگی تو نماز کا وقت ہوگا، اور اذان سے پہلے گویا نماز کا وقت ہوتا ہی نہیں۔ حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے۔ اوقات صلاۃ کو پہچاننا یہ بہت ضروری ہے کہ اقامت صلاۃ میں داخل جو حکم دیا جا رہا ہے سورہ مبارکہ میں، اس میں اوقات صلاۃ کو پہچاننا، نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب وہ ختم ہوتا ہے، کون سے وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے، کون سے وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ دیکھیے اقامت صلاۃ کے اندر اوقات کا پہچاننا بھی داخل ہے، اور نماز کے اوقات کے پہچانوانے کے لیے اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل امین کو 10 مرتبہ بھیجا، 10 مرتبہ اوقات صلاۃ کے پہچانوانے کے لیے۔ اوقات صلاۃ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، 10 مرتبہ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے ہیں۔ حدیث مبارکہ کی کتابوں میں ایک حدیث کا نام ہے امامت جبرائیل کی حدیث، حدیث امامت جبرائیل علیہ السلام، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت والی حدیث۔ کیا مطلب؟ کہ جب اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، پھر معراج راتوں رات تشریف لے گئے تھے، اور پھر جو ہے معراج سے واپس آئے تو پہلی نماز ظہر کی حضرت جبرائیل امین تشریف لائے ظہر کے وقت میں، اور حضرت جبرائیل امین نے نماز پڑھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی، سارے صحابہ نے ابتدا کی، حضرت جبرائیل امین امام بنے گویا۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اوقات صلاۃ کو بتلانا مقصود تھا، تو لہٰذا جبرائیل امین تشریف لائے۔ ظہر حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھائی، جیسے ہی زوال آفتاب ہوا حضرت جبرائیل امین نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر تشریف لے گئے۔ پھر عصر کا وقت آیا تو جو عصر کا ابتدائی وقت تھا، اول وقت، اس میں تشریف لائے، عصر کی نماز پڑھائی، سب نے نماز پڑھی۔ پھر مغرب میں تشریف لائے، غروب آفتاب کے وقت، غروب مغرب کی نماز پڑھائی، پھر چلے گئے۔ پھر عشاء کی نماز اول وقت، جیسے ہی نماز عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے یعنی غروب شفق کے بعد تشریف لائے، عشاء کی نماز پڑھائی۔ پھر فجر میں تشریف لائے اور فجر کی نماز
صبح صادق جیسے ہی ہوئی فوراً فجر کی نماز پڑھائی. یہ پہلا دن گزر گیا. اب دوسرا دن شروع ہو رہا ہے. اب دوسرے دن تشریف لائے, ظہر کی نماز پڑھائی اور سب سے آخر وقت میں پڑھائی. وہ وقت کے پہلے دن عصر کی نماز پڑھائی تھی, اس وقت کے قریب آج ظہر کی نماز پڑھائی. دوسرے دن پھر عصر کی نماز کے لیے تشریف لائے, وہ آخر وقت میں پڑھائی بالکل کہ غروب کا وقت قریب تھا. پھر مغرب کی نماز غروب کے وقت ہی پڑھائی اس دن بھی. پھر عشاء کی نماز بالکل آخری وقت میں پڑھائی. پھر فجر کی نماز طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے پڑھائی. دیکھیے 10 مرتبہ تشریف لا رہے ہیں اس بات کو سکھلانے کے لیے. فرمایا اللہ کے محبوب سے حضرت جبرائیل امین نے کہ ان 2 وقتوں کے درمیان آپ کی امت کے لیے نماز کا وقت ہے. یعنی پہلے دن ساری نمازیں اول وقت میں پڑھائیں, دوسرے دن ساری نمازیں آخر وقت میں پڑھائیں, اور پھر آخر میں فرمایا کہ ان 2 وقتوں کے درمیان آپ کی امت کے لیے نماز کا وقت ہے. یعنی نماز کا وقت اتنا اہم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 10 مرتبہ جبرائیل امین کو بھیجا ہے, اور جبرائیل امین نے امامت فرمائی اور عملاً اوقات کو پہچانوایا. دیکھو یہ وقت ہے, یہ وقت ہے. ورنہ تو جیسے دوسرے حکم آئے ایسے یہ بھی آ جاتا کہ بھئی یہ وقت ہے, اس وقت میں پڑھ لیا کرنا نماز. مگر عملاً مشق کرائی گئی. معلوم ہوتا ہے کہ اقامت اوقات صلاۃ کو پہچاننا بہت ضروری ہے, اور اس کے پہچاننے سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. آدمی کی نماز قضا ہونے سے بچ جاتی ہے. تو کتنے مسلمان ہیں جن کو اوقات صلاۃ کا پتہ ہی نہیں ہوتا. نمازوں کے پابند ہیں الحمدللہ, عورتیں بھی الحمدللہ نمازوں کی پابند ہیں, مگر یہ پتہ نہیں کہ فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے. وہ اذان کا انتظار کریں گے. اور اس میں مثلا مثال کے طور پر آج کل جو ہے فجر کا صبح صادق کا وقت 5:40 پہ ہے تقریباً. اب 5:40 پر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اور کب تک رہتا ہے یہ ابتدائی وقت ہے, اور آخر وقت صبح 7:09 تک, 10 منٹ تک سمجھے. تو 7:10 تک گویا کے فجر کا وقت ہے, یہ آخری وقت ہے. ابتدائی وقت 5:40, آخری وقت 7:10. اب مثلا کسی کو پتہ نہیں, اذانیں عام طور پر جو ہوتی ہیں وہ 6:15 بجے ہوتی ہیں, 6:20 سے ہوتی ہیں, 6:25 سے ہوتی ہیں, کیونکہ نماز عموماً 6:40 سے ہوتی ہے مسجدوں میں. تو اذان نماز سے 10-15 منٹ 20 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے. تو مثلا فرض کیجیے ایک عورت کی آنکھ کھلی 5:30 بجے, یہ بچہ جاگ گیا, رونے لگا. اب آنکھ کھل رہی 5:30 پہ. اب یہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے یا پیشاب پاخانہ کرا دیا, 5:40 ہو گئے. اب یہ سوچتی ہے ابھی اذان تو ہوگی نہیں, اور اذان تو ہوگی آدھے گھنٹے بعد. تو یہ سمجھتی ہے کہ جیسے ابھی وقت نہیں آیا فجر کا, یہ سوچتی ہے چلو تھوڑی دیر آرام کر لوں, ابھی اذان ہوگی تو اٹھوں گی. اب وہ جو لیٹی تو بچے کی وجہ سے اٹھی تھی, نیند بھی متاثر ہوئی, اور پھر آنکھ کی نہ کھلی. یہاں تک کہ 7:30 بج گیا, بچوں کے اسکول جانے کا وقت ہے تو آنکھ کھلے گی. اب دیکھیے فجر قضا ہو گئی. کس وجہ سے قضا ہوئی کہ اس کو اوقات صلاۃ کی علم ہی نہیں تھا. اگر اس کو معلوم ہوتا کہ 5:40 سے وقت ہو جاتا ہے تو یہ کیا کرتی کہ بھئی چلو جلدی سے وضو کروں, جلدی سے نماز پڑھوں, اور پھر بھلے سو جاؤں, تاکہ نماز اول وقت میں پڑھ کے سو جاؤں تاکہ قضا ہونے سے بچ جائے. تو قضا ہونے سے بچ جاتی نماز اس کی. ایسے کتنے مرد ہیں رات کو آنکھ کھلتی ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو بہت دیر ہے, نماز تو 6:40 سے ہوگی, اور یہ سوچ کے بیچارے سو جاتے ہیں, اور پھر آنکھ نہیں کھلتی, نماز قضا ہو جاتی ہے. پھر افسوس کرتے ہیں کہ بھئی کیا ہو, ایسے جو ہے نماز قضا ہو گئی, کیا کریں. تو بھائی جس کو ایسا ڈر ہو کہ نماز قضا ہو جائے گی, رات دیر سے سویا ہوں اور 5:40-5:45 بجے تک آنکھ کھل رہی ہے, تو وہ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں. گنجائش ہے آخری درجے میں قضا ہونے سے بچانے کے لیے. تو یہ کب کرتا جب اوقات صلاۃ کا علم ہوتا, نماز کے وقت کا علم ہوتا. تو کتنی اور سے کتنے مرد نماز کے پابند, مگر ان کو اوقات صلاۃ کا علم نہیں. اور اوقات صلاۃ کے پہچاننا اتنا ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو 10 مرتبہ بھیجا, عملاً مشق کرائے. تو اس لیے ہر ایک کو وقت کا پہچاننا بہت ضروری ہے. اس کے لیے اللہ کا فضل ہے, اب تو گھڑی گھنٹے بھی ہیں, اور جو ہے اوقات صلاۃ کے نقشے بھی ہیں, آدمی وہ لے کے رکھے, اور ہر کمرے میں وہ نقشہ موجود ہے. جیسے ہر کمرے میں گھڑی موجود ہوتی ہے وقت دیکھنے کے لیے,
اور ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے رابطہ کرنے کے لیے، تو ہر ایک کے پاس یہ اوقات صلاۃ کا کارڈ موجود ہے جیب میں کہ ہر وقت نماز کو دیکھ لے کہ کیا وقت ہے، نوعیت کیا ہے، میں نماز پڑھ لوں تاکہ قضا نہ ہو جائے۔ کہ نماز کی فکر یہ اقامت صلاۃ میں داخل ہے، اور نماز کی فکر جب ہوگی کہ جب اس کو اوقات کا پتہ ہوگا۔ تو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، سردیوں میں دیر سے ہوتا ہے، گرمیوں میں اور جلدی ہو جاتا ہے، تو اوقات بدلتے رہتے ہیں، ہر دن 1-2 منٹ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو آج کل کا دن کے حساب سے بتایا جا رہا ہے، ورنہ تو یہ وقت کچھ دنوں بعد 5:30 ہو جائے گا، پھر کچھ دنوں بعد 5:10 ہو جائے گا، ایسے گھٹتے گھٹتے بہت نیچے تک چلا جائے گا۔ تو لہذا ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم کا بھی علم نہیں ہوتا۔ تو اذان دیکھیے، اذان جو ہے یہ عموماً مردوں کے لیے دی جاتی ہے کہ مرد حضرات مسجد میں آ کر جماعت سے نماز ادا کریں، عورتوں کے لیے اذان نہیں ہے، اذان تو مردوں کے لیے، لہذا عورتیں تو جو ہے وقت دیکھیں، وقت آ گیا تو اپنی نماز پڑھنے کی فکر کریں۔ ٹھیک ہے، اگر اذان کا انتظار کر لیتی ہیں اور کوئی پریشانی نہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ بھی صحیح ہے کہ اذان کے بعد نماز پڑھ لیں، مگر ایسا خطرہ ہے کہ اذان کے انتظار میں نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے، جیسے عام طور پر ظہر میں ہوتا ہے۔ اکثر عورتوں کے ساتھ یہ بات پیش آ جاتی ہے، کیا پیش آتی ہے کہ جیسے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تقریباً 12:40 سے، بلکہ اس سے بھی پہلے، تو سمجھیے 12:40 سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارے یہاں عام طور پر مسجدوں میں اذان ہوتی ہے 1:45 بجے، اگر 2 بجے نماز ہے تو، یا 1:30 بجے نماز ہے تو 1:15 بجے اذان ہوتی ہے، تو وقت تو شروع ہو گیا 12:40 سے۔ اب یہ عورت سوچ رہی ہے کہ بھائی 1:45 بجے اذان ہوگی، پھر نماز پڑھوں گی، اور جو ہے حالانکہ فرصت ہوتی ہے، اب وہ سوچتی ہے جب اذان ہوگی تو نماز پڑھوں گی۔ اذان کے وقت میں اسکول سے بچے آ جاتے ہیں، اور بچوں کو پھر کھلانے میں، ان کو ٹیوشن بھیجنے میں اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ 3-3:30 بجنے کو ہو جاتے ہیں، پھر گھر والے آ جاتے ہیں، ان کو روٹی کھلانا کرنا، یہاں تک کہ عصر کی اذان کرتے آ جاتی ہے اور نماز ظہر قضا ہونے لگتی ہے۔ تو اس سے اگر اوقات صلاۃ کا علم ہوتا اور پتہ ہوتا بھائی 12:40 سے ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، چلو بھائی پہلے ظہر کی نماز پڑھ لو، اب بچوں کے آنے سے پہلے ہی عورت ظہر کی نماز پڑھ لے تو ظہر کی نماز قضا ہونے سے بچ سکتی ہے۔ اور یہ کب بچ سکتی ہے؟ جب اس کو اوقات صلاۃ کا علم ہو، نماز کے اوقات پہچان کی ہو۔ تو یہ صحت اول درجہ ہے۔ زوال آفتاب کے 5 منٹ بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ظہر پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے آخر وقت جو اس کا ہوتا ہے وہ عصر کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک، جیسے عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے، مثال کے طور پر عصر کا وقت آج کل شروع ہو جاتا ہے تقریباً جو ہے 4:40 پہ، 4:45 بجے اذان ہوتی ہے، تو 4:40 سے پہلے ظہر پڑھ لیں، 4:45 اذان ہوتی ہے، 5 بجے سے ظہر کی عصر کی اذان نماز شروع ہو جاتی ہے، تو 4:40 تک تقریباً 4:30 بجے تک ظہر کا وقت، تو 12:40 سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور آج کل تقریباً 4:40 تک رہتا ہے۔ کتنا وقت ہے؟ علم ہو تو آدمی اپنی نماز کو قضا ہونے سے بچا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو تھا اوقات کا بیان کہ نماز جو ہے نماز کا وقت کس وقت شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ افضل وقت کون سا ہے، فجر کی نماز کا افضل وقت کون سا ہے، ظہر کی نماز کا افضل وقت کون سا ہے، عصر کی نماز کا افضل وقت کون سا ہے، مغرب کی نماز کا افضل وقت کون سا ہے، یہ بھی مستقل جاننے کی چیزیں ہیں۔ یہ دیکھیے آدمی دنیا کے معاملے میں ہر چیز میں آگے بڑھتا ہے کہ بھائی فلاں موبائل کے اتنے فنکشن ہیں تو یہ سارے فنکشن میں سیکھ لوں، وہ موبائل لیتا ہے اور اس کے سارے فنکشن سیکھ جاتا ہے کہ اس طرح دباؤں گا تو یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا، اس طرح اس بٹن کو دباؤں گا تو نیٹ میں کھل جائے گا، اس بٹن کو دباؤں گا تو کمپیوٹر کھل جائے گا، اس بٹن کو دباؤں گا تو ریڈیو شروع ہو جائے گا، سارے فنکشن سمجھتے ہیں۔ حالانکہ جدید ٹیکنالوجی ہے، مگر آدمی 2-4 دن کے اندر وہ موبائل چلانا سیکھ جاتا ہے اور نئے جو ہے سارے فنکشن کے موبائل آتے ہیں سارے سیکھ جاتے ہیں۔ کیوں سیکھ جاتا ہے؟ تو اسے دلچسپی ہے۔ تو ایسے ہی اگر اوقات صلاۃ کو پہچان لے، تھوڑا سا علماء کے پاس بیٹھ جائے، تھوڑا سا کتابیں معتبر علماء کی پڑھ لے تو پتہ چل جائے گا کہ کون سا وقت ظہر کے افضل ہے، عشاء کے لیے کون سا وقت افضل ہے، مغرب کے لیے کون سا وقت افضل ہے،
تو چند دنوں میں آدمی یہ مسائل سیکھ جائے، مشکل تھوڑی ہے۔ جب اقامت صلاۃ کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے تو اس کے مسائل کا سیکھنا بھی آسان رکھا ہے، مشکل نہیں رکھا۔ بس دلچسپی کی بات ہے، شوق اور ذوق کی بات ہے۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ دیا ہے ذوق اور شوق کا، جس ذوق اور شوق کا جذبہ آدمی جس جگہ لگا لے وہ چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے آج کل کرکٹ کے میچ آتے ہیں تو بچے کو سارے کھلاڑیوں کے نام یاد ہوتے ہیں۔ ورلڈ کپ ہوتا ہے تو دنیا کی 15-20 ٹیمیں ہوتی ہیں، ہر ٹیم کے 12-13 کھلاڑی ہوتے ہیں، سب کے نام بچوں کو ازبر ہوتے ہیں، اور یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کون فاسٹ بالر ہے، کون اسپنر ہے، کون اچھا بیٹسمین ہے، کون وکٹ کیپر ہے، سب کے نام پتا، سب کی جو ہے جہتیں پتا کہ کون کون سے اس پر کھیلتا ہے۔ یہ کیوں یاد ہو جاتی ہے؟ ذوق و شوق ہے۔ تو کیا دین کے مسائل سیکھنا کوئی مشکل بات ہے؟ وجہ یہ کہ ذوق شوق نہیں ہے، ذوق شوق نہیں ہے، اس وجہ سے یہ چیزیں مشکل لگتی ہیں اور بھاری محسوس ہوتی ہیں اور بوجھل طبیعت ہونے لگتی ہے کہ کیسے سیکھیں گے، یہ تو بڑا مشکل ہے، بڑا دین پر عمل کرنا تو بڑا مشکل ہے۔ بہت آسان ہے، مگر تھوڑی سی ذوق شوق پیدا ہو جائے۔ ذوق شوق پیدا ہوتا ہے آخرت کے تذکرے کرنے اور یہ باتیں سوچنے سے کہ دیکھو صحابہ نے بھی تو عمل کیا، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، اولیاء کاملین نے عمل کیا، وہ بھی تو اللہ کے بندے تھے، ہم بھی اللہ کے بندے، ہم کیوں عمل نہیں کر سکتے؟ جو راہ ہمیں اولیاء کاملین دے گئے، جو راہ ہمیں صحابہ دے گئے، ہم اس راہ پہ چلیں۔ یہ کہتے ہیں وہ تو اولیاء کاملین تھے، ہم کہاں ایسا عمل کر سکتے ہیں؟ بھائی اولیاء کاملین عمل ہی سے تو ولی کامل بنے، ہمیں بھی صرف عمل کرنا ہے تاکہ ہم بھی اللہ کے ولی بن کر دنیا سے رخصت ہوں۔ ولایت کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا، ہر آدمی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، بس سنت پر عمل کرے، علم دین کو سیکھے، ضروری معلومات جو دین کی ہیں وہ حاصل کرے تو ولایت کا درجہ مل سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ حکم 8واں حکم اس سورہ مبارکہ کا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ تو اقامت صلاۃ کے اندر اوقات کو پہچاننا، اسی طریقے سے طہارت کے مسائل اور پھر اسی طریقے سے قبلے کا تعین، سارے مسائل نماز کے سیکھنا یہ اقامت صلاۃ میں داخل ہے، اور ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ ان مسائل کو سیکھے۔ طہارت کے مسائل ہیں اور اسی طریقے سے پھر تیمم کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، وہ سب اقامت صلاۃ میں داخل ہیں، کیونکہ نماز جبھی صحیح ہوگی جب طہارت صحیح ہوگی، وضو صحیح ہوگا، استنجا صحیح ہوگا، ساری چیزیں نماز سے متعلق۔ تو بہرحال یہ 8واں حکم ہے، تو 10 حکموں میں سے یہ 8واں حکم اس سورہ مبارکہ کا ہے، جو ان حکموں پر عمل کر جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا۔ اب جو ہے 9واں حکم وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکات ادا کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکات ادا کرو، یہ مستقل حکم ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکات، نماز کا حکم اور زکات کا حکم قرآن مجید میں تقریباً 32 جگہ ایک ساتھ آیا ہے۔ ایک جگہ قرآن نماز کا بھی حکم، زکات کا بھی حکم، نماز کا بھی حکم، زکات کا بھی حکم، تقریباً 32 جگہ یہ دونوں حکم ایک ساتھ آئے، 32 مرتبہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں حکموں کی بہت اہمیت ہے، اس لیے کہ اقامت صلاۃ کا حکم یہ بدنی عبادت سے تعلق رکھتا ہے کہ اگر اقامت صلاۃ کے حکم پر پورا عمل ہو جائے تو یہ بدن سارا کا سارا اللہ کی اطاعت میں لگ جائے گا، اس لیے کہ نماز کے اندر سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، پورا بدن انسان کا اللہ کی اطاعت میں لگتا ہے۔ حکم ہے کہ ہاتھ کہاں باندھ رہے ہیں وہیں ہاتھ باندھ رہے ہیں، اس وقت ثنا پڑھنی ہے، اس وقت تلاوت کرنی، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس وقت قرآن پڑھنا ہے، اس وقت نگاہ یہاں رکھنی ہے، تو سارا جسم اس کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، اور تقریباً سارے اعضاء کا رخ بیت اللہ کی جانب ہے، قبلے کی جانب ہے۔ تو دیکھیے سارے اعضاء کے بیت اللہ کی جانب، سارے اعضاء اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے ہوئے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم 2 رکعت نفل کی نیت باندھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں جلد سے جلد سلام کہتے ہیں، 2 منٹ 3 منٹ میں سلام کہتے ہیں، حالانکہ جس وقت ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھی ہے، سمجھو کہ یہی زندگی کا سب سے قیمتی وقت یہ ہے۔ یہ جو 3 5 6 8 منٹ ہمارے نفل میں لگیں گے،
سمجھو زندگی کا سارا سرمایہ یہی ہے، یہی آخرت میں کام آنے والی دولت ہے۔ اور یہ جو لمحہ ہمارا نماز میں گزر رہا ہے، یہ ہماری زندگی کا قیمتی لمحہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں یہ لمحہ جلدی سے ختم ہو جائے، کیونکہ نماز پہ محنت نہیں ہے، اس لیے بس یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے سلام پھیرتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے، برکت اللہ نے توفیق دے دی، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، اللہ کا شکر ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا اور لمبا کر لیتے، 3 کی جگہ 5 منٹ لگا لیتے، 7 منٹ لگا لیتے، تو 7 منٹ کا عرصہ ہمارا اطاعت الہی میں گزر جاتا ہے۔ جہاں 2 یا 3 منٹ کا عرصہ گزرا، وہ 7-8 منٹ کا عرصہ جو ہے اللہ کی اطاعت میں گزر جاتا، اور قیمتی ترین لمحات زندگی بن جاتی۔ تو نماز کے اندر سارا جسم اللہ کی اطاعت میں لگا، تو کتنا جو ہے مبارک ہے وہ شخص جو نوافل میں خوب اللہ کے سامنے دیر دیر تک کھڑا رہتا ہے، تو دیر دیر تک اس کے روزانہ اب فرض کرو ہم لوگ جو ہے، جو لوگ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، تو فجر، پھر اشراق، پھر چاش، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر اوابی، پھر عشاء، پھر وتر، پھر تہجد، تو اگر سارے دن کی کیلکولیشن کریں تو تقریباً 1-1.5-2 گھنٹے، 1 گھنٹہ تو یقیناً اس کا اطاعت میں گزر گیا۔ تو 24 گھنٹے میں یہ 1 گھنٹہ اس کا بس کا قیمتی ترین گھنٹہ بن گیا۔ چند منٹ فجر میں لگے، چند منٹ ظہر میں لگے، چند منٹ عصر میں لگے، اس طرح یہ منٹ گنو، تقریباً 1 گھنٹہ ایسا گزر جاتا ہے جو 24 اس کا سر سے لے کر پاؤں تک کی تعداد میں گزرا۔ تو بہرحال اقامت صلاۃ کا حکم یہ بدنی عبادت سے تعلق رکھتا ہے، انسان کا بدن سارا اطاعت میں لگتا ہے، اور آتو الزکات اس کا تعلق مال سے ہے۔ جیسے جسم اللہ کا عطیہ ہے، ایسے مال بھی اللہ کا عطیہ ہے۔ احسن کما احسن اللہ الیک، احسان کر اللہ کی مخلوق پر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ یہ جو مال، جیسے جسم عطائے ربانی ہے، ایسے مال بھی عطائے ربانی ہے۔ آدمی کا اپنا کوئی کمال ہے کہ اس نے اپنے کمال سے کما لیا ہو، کمال سے کما لیتا تو جو جتنے بھی مال جو ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے مالدار ہوتے، اور جو ہے جتنے جاہل ان پڑھ ہیں وہ سب فقیر اور کنگلے ہوتے۔ یہ تھوڑی، یہ تو عطا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اب مال بھی اللہ کی عطا ہے، تو جس طرح جسم کو اللہ کی اطاعت میں لگانا ہے اقامت صلاۃ کے حکم پر، ایسے ہی اب مال کی اطاعت زکات کو ادا کرنا ہے۔ یہ مال کے اندر فرض ہے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا 9واں حکم ہے کہ مال کی زکات ادا کرو۔ زکات کے معنی ہیں تزکیہ، پاکی کے، صفائی کے۔ اپنے مال کو پاک صاف کرو۔ کس طرح پاک صاف کرو؟ یعنی جو مال ہے اس میں سے سال میں 2.5%، 40واں حصہ نکال دیا کرو، تو بقایا 39 حصے تمہارے پاس صاف ہو جائیں گے، اس کا تزکیہ ہو جائے گا، اس کی صفائی ستھرائی ہو جائے گی۔ اور یہ 40واں حصہ مال کا میل نکل گیا، مال دھل گیا، مال صاف ہو گیا، ہر سال ایسا کر دو۔ اتنی مقدار تو فرض ہے۔ پھر جیسے نماز کے لیے حکم ہے، یہ ہے آپ زکات، زکات ادا کرو۔ یہ نہیں کہ زکات نکالو، جیسے نماز ادا کرو نہیں، نماز قائم کرو، نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ ایسے ہی زکات نکالو کا نہیں ہے، بلکہ زکات ادا کرو۔ ادا کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ بھئی زکات ایک تو صحیح طریقے سے نکالو، جس طرح زکات جتنی فرض ہوئی ہے حساب پورا کرو، اور پھر جس جگہ خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرو، تو اس کو کہتے ہیں ادائیگی۔ مثلا دیکھیے، پہلے بھی کئی دفعہ یہ مثال دی کہ بجلی کا بل ہے، ہم نے اسے گیس کے محکمے میں بھر دیا، اور گیس والوں نے مہر لگا کے بھی دے دی ہمیں، اور ریسیونگ مہر لگا دی، اور جو ہے چلے گئے پیسے گیس کی کمپنی میں، بل ہمارے پاس ہے۔ اب اگلے مہینے وہ پچھلے پیسے دوبارہ لگ کر آئیں بجلی کے بل میں۔ آپ جائیں گے، آپ کہیں گے میں نے تو پیسے دے دیے، پیسے میں نے بجلی کے بل کے ہمیشہ الگ رکھتا ہوں، جیسے بل آتا ہے اس کو باندھ کے رکھتا ہوں، اور دیکھیے ریسیونگ مہر لگی ہوئی ہے، تو کہیں گے آپ نے کہاں ادا کی؟
آپ ادا کرتے تو ہم تک پہنچتے، آپ کی ادائیگی صحیح نہیں ہے۔ گویا اس نے بجلی کے بل کی رقم نکالی تو صحیح، ادا نہیں کی۔ ادا کرتا تو بجلی کے بل میں دوبارہ لگ کے تھوڑی آئے، دوبارہ لگ کر آنا علامت اس بات کی ہے کہ ادائیگی نہیں ہوئی۔ تو یہ کہ میں نے تو ادا کیے، تو وہ ادائیگی نہیں ہے، وہ تو نکال دیا، اس نے جان چھڑائی اپنی کہ بھائی کون سے بھی محکمے میں چلے جائیں، بس مجھے تو ریسیونگ جو ہے مال مل جائے۔ تو اس طرح ادائیگی تھوڑی ہوتی ہے، بجلی کٹ جائے گی۔ تو ایسے ہی زکوٰۃ ایک تو حساب کر کے نکالنا ہے، دوسرا صحیح جگہ مصرف میں خرچ کرنا۔ یہ نہیں کہ میں نکال کے بس اپنا جان چھوڑے کسی بھی طریقے سے بھائی زکوٰۃ ادا ہو جائے، میرے سر سے یہ بلا ٹلے، چاہے شادیوں میں خرچ کر دوں، چاہے کسی کی شادی ہے تو اس کا کھانا بنا دوں، زکوٰۃ میں کھانا بن رہا ہے، زکوٰۃ میں جو ہے وہ جہیز مل بن رہے ہیں، زکوٰۃ میں رسم رواج کے سارے کام پورے ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی تھوڑی ہوتی ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ کا مستقل حکم ہے، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں میرا مال پچھلے سال دکان میں 2 لاکھ کا تھا، اس دفعہ 3 لاکھ کا ہے، پچھلی دفعہ 2 لاکھ کی زکوٰۃ نکالی تھی، اس دفعہ 3 لاکھ کی نکال دیتا ہوں، بس اس دفعہ 3 لاکھ کی نکال لی، اگلا سال آیا تو یہ پچھلے سال 3 لاکھ کی نکالی تھی، اس دفعہ 4 لاکھ کی نکال دیتا ہوں، میرے دکان میں مال بڑھ رہا ہے۔ بس ایسے نہیں ہوتا، بلکہ حساب لگانا پڑے گا کہ دکان میں باقی مال کیا کیا ہے، تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، چاہے اس کے لیے رات جاگنی پڑے، 1 رات جاگو، 2 رات جاگو، 3 رات جاگو، جاگنا پڑے گا۔ مال کی پوری پیمائش ہو کتنا ہے، کپڑے والا ہے تو پورے کپڑے دیکھے، میڈیکل والا ہے ہر دوا کا حساب لگائے، کتابوں والا ہے تو ہر کتاب کو دیکھے کہ میری دکان میں مال کتنا پڑا ہے، کتنا مال ہے، کتنے لوگوں کا قرضہ دینا ہے، کتنا لوگوں سے وصول کرنا ہے، سب حساب کتاب کرے۔ یہ سارا حساب کتاب کرے گا، اسے اجر ملے گا، اسے ثواب ملے گا، اسے فرض کی ادائیگی کا ثواب ملے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ یار اتنی مشقت کون اٹھائے، ایک 2 رات جاگنا پڑے گی اور پھر مشقت ہوگی، تکلیف ہوگی، تو بھائی یہ مشقت یہ تکلیف کس کے لیے کر رہا ہے؟ یہ فرض کی ادائیگی کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مخلوق کے فریضہ عائد کیا تھا اس کی ادائیگی کے لیے یہ مشقت کھیل رہا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا مقرب بنے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی اس مشقت سے خوش ہوں گے کہ دیکھو میرا بندہ رات جاگ رہا ہے، پھر کیوں جاگ رہا ہے، حساب لگا رہا ہے، ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے، ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، اس کا حساب لگا رہا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، وہ ساری رات اس میں لگا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، دیکھو میرا بندہ فرض کی ادائیگی کے لیے اتنا حساب کتاب کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اس بندے، کیونکہ یہ سارا عمل اس کا عبادت بنے گا۔ وہ یوں سمجھے گا یہ کوئی دنیا کا کام ہے، نہیں۔ جب اس کی کتنے لوگ ہیں جو اپنی دکان کی کلوزنگ کرتے ہیں، بینک والے اپنی کلوزنگ کرتے ہیں، مگر وہ اس دن 31 یعنی 30 جون کو بینکنگ کا کاروبار بند کر دیتے، حالانکہ ایک دن میں وہ کروڑوں کا کماتے، مگر وہ آج بینک بند ہے۔ کیوں بند ہے؟ تو ان کا کلوزنگ ڈے ہے۔ کیوں کلوزنگ ڈے؟ تو سارا 6 مہینے کا حساب کتاب کریں گے، اس لیے بھائی آج جو ہے بینک بند ہے۔ بینک ڈیوٹی ملازمت کی تو بند نہیں ہے، لینا دینا بند ہے، تو ایک دن میں کروڑوں کا نقصان وہ کر جاتے ہیں ڈیلنگ نہ کر کے۔ کیوں برداشت کرتے ہیں؟ صرف دنیا کی خاطر کہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنی ڈیلنگ ہوئی ہے اور کتنی رولنگ ہوئی ہے اور کتنا ہمارے کو پروفٹ ہوا، کتنا لوگوں کو دینا ہے، کتنا لوگوں سے لینا ہے اور ہمارے پاس کتنا جمع ہوا۔ تو صرف دنیا کے فائدے کی خاطر کروڑوں روپے کا اپنا نقصان کر جاتے ہیں، ایک دن کی بینکنگ کو بند کر دیں، مگر برداشت کرتے دنیا کی خاطر۔ تو ہم دین پر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ایک رات نہیں لگا سکتے۔ ہمارے بعض ساتھی ہیں، جب ہم نے ان کو سمجھایا تو انہوں نے 2 3 راتیں لگا کر اپنے سارے گوداموں کی یا دکانوں کی باقاعدہ چلو دی۔ پھر سامنے ان کے حساب آیا تو آنکھیں کھلی، کہہ رہے ہم تو یوں سمجھتے تھے کہ اندازہ کر کے کر لو بس سب صحیح ہو جائے گا، حالانکہ اب پتہ چلا کہ اندازہ تو غلط تھا ہمارا، اتنے عرصے سے ہم غلط جگہ زکات دیتے رہے، کم زکات دیتے رہے، مال تو زیادہ تھا۔ اب زکات کم دی تو ہر وقت مال خطرے میں۔ آج اللہ بچائے یہ جو مال کی لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے، ڈاکے پڑ رہے ہیں، تالے ٹوٹ رہے ہیں، اس میں ایک سبب زکات کی صحیح ادائیگی نہیں۔ حالانکہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم تو پورا حساب کر رہے ہیں، پورے حساب سے زکات دے رہے ہیں، مگر وہی بات کہ ادائیگی زکات صحیح محکمے میں نہیں جا رہی ہے، وہی بجلی کا بل گیس کے محکمے میں جمع ہو رہا ہے، تو ادائیگی تھوڑی شمار ہوئی۔ تو ہم نے تو جیسے چاہا زکات دے دی، جس کو چاہے دے دی، اس سے تھوڑی زکات ادا ہوتی ہے۔
تو یہ سمجھ لینا کہ ہمیں تو انہوں نے زکوٰۃ نکال لی ہے، زکوٰۃ نکال دینے سے زکوٰۃ کی حفاظت نہیں ہوگی، زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ کی حفاظت ہوگی۔ اور زکوٰۃ ادا کب ہوگی؟ جب صحیح مصرف میں خرچ ہوگی، کس کس کو دینا ہے، کہاں کہاں دینا ہے، اپنے ہاتھ سے دینے کی کوشش کرے، اپنی بلا ٹالنے کی نیت نہ کرے میرے سر سے بلا ٹلے گا، خود جائے ضرورت مند۔ ایک صاحب آئے کہ بھئی ہم کہاں زکوٰۃ ادا کریں، بڑی مشقت ہے، کہاں جا کے زکوٰۃ ادا کریں، اور جو ہے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، پر تھوڑی سی آپ کو ہمت کرنے کی ضرورت ہے، آپ سول ہاسپٹل چلے جائیں، یہاں دیندار ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان سے ملیں اور ان کو کہا کہ کتنے گاؤں دیہات سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو محض اس وجہ سے پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی ان کے پاس آپریشن کے پیسے نہیں، آپریشن ان کا ضروری ہے، 50,000 روپے 60,000 روپے ان کو ضرورت ہے، فوراً آپ ان کو دے دیجیے، آپ کی زکوٰۃ بالکل ادا ہو جائے گی، آپ کے ہاتھ سے مستحق تک پہنچے گی۔ کیا شادی بیاہ میں دینا ضروری ہے؟ کتنے بیمار پڑے ہوئے ہیں ہاسپٹلوں میں، جا کے دیکھیں کتنی ضرورت ہے ان لوگوں کو۔ اپنے رشتے داروں کو آدمی دیکھے کیسے کیسے رشتے دار قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، معلوم ہے کہ بھئی یہ لوگ سفید پوش ہیں اور بھئی ان کی آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، چلو ان کا تعاون کر دو، ان کا قرضہ چکوا دو، مگر اس طرف توجہ نہیں۔ تو اس لیے دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ زکوٰۃ کا مستقل حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ نواں حکم ہے سورہ مبارکہ کا۔ تو یہ مال کا حکم ہے، یہ مال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری بھی ہو سکتی ہے، اللہ بچا۔ اس مال نے قارون کو اللہ سے دور کر دیا۔ قارون مال کے خزانوں کا مالک تھا، مگر اس مال نے اسے اللہ سے دور کر دیا، اور اسی مال نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی بنا دیا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب اور مقرب بنا دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا محبوب اور مقرب بنا دیا۔ دیکھیے تو مال اگر صحیح مصرف میں خرچ ہونے لگے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ ہونے لگے، تو پھر یہ انسان کا بہت بڑی نعمت ہے انسان کے پاس۔ اور اگر بے محل خرچ ہونے لگے تو پھر یہ بہت بڑا وبال ہے۔ دیکھیے مال سے متعلق دو سوال ہیں آخرت۔ قیامت کے دن زمین پاؤں پکڑ لے، آدمی چھوڑے گی نہیں، وہ بھاگنا چاہے گا بھاگ نہیں سکے گا، کہیں جانا چاہے گا جا نہیں سکے گا، پاؤں دھسے ہوئے ہیں زمین میں۔ بتائیے پاؤں اگر زمین میں دھس جائیں تو کہیں نہ ہل سکتا ہے نہ بھاگ سکتا ہے، وہیں کھڑا رہے گا۔ زمین نے پکڑ لیے تو بھاگے تو کیسے؟ اب اس سے 5 سوال ہوں گے، اس میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ زندگی کیسے گزاری ہے۔ ایک سوال یہ ہے زندگی کیسے گزاری بتاؤ۔ بالغ ہوئے تھے، مثلا 15 سال میں بالغ ہوئے، 60 سال کی عمر میں موت آئی، 45 سال کیسے گزارے حساب دو۔ 45 سال میں کتنے مہینے، کتنی دن، کتنی راتیں، بتاؤ حساب دو۔ اور 45 سال کی زندگی کا حساب دینا کیسے گزاری۔ نہیں حساب دیں گے، پاؤں وہاں سے ہٹیں گے نہیں، ہلیں گے، زمین چھوڑے گی نہیں پاؤں۔ اور دوسرا سوال ہوگا ان شبابی فیما ابلاہ، کہ اپنی جوانی کہاں مٹائی، کہاں فنا کر دی اپنی جوانی۔ یعنی یہ جوانی کا زمانہ جو ہوتا ہے، یہ یوں سمجھیے کہ 15 سال سے لے کر یہ تقریباً 40 سال کا سارا زمانہ جو ہے یہ جوانی کے تقریباً 30 سال تک جوان، پھر 30 سے 40 سال کا ادھیڑ پن کا زمانہ کہلاتا ہے۔ تو اگر 15 سے لے کر 30 سال کی مدت، 15 سال بتاؤ، خاص طور پر مستقل سوال ہوگا۔ تو جس کی 60 سال عمر ہے، ایک سوال یہ ہوگا کہ 45 سال کا حساب، اور پھر دوسرا سوال ہوگا کہ یہ جو 15 سال کا عرصہ گزرا تھا، 15 سے لے کر 30 سال کا زمانہ، یہ 15 سال کیسے گزارے، اس کا بھی حساب ہوگا۔ کیسے دن گزارے، کیسے راتیں گزاری، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کیا، کس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کیا۔ مستقل شباب سے متعلق سوال ہے۔ بتائیے اس زمانہ جوانی کے سوال کے جواب کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کہہ دیں یا اللہ موبائل پر باتیں کرتے رہے، منگیتر سے، نامحرم سے 2-2 3-3 گھنٹے باتیں ہوتی رہی، نیٹ پر بیٹھے رہے اور بس کیا کریں،
2 घंटे मिनट पर बैठ लिए, गुजर गई ये जिंदगी, तो लम्हात तो गुजर रहे हैं ना। किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। तो देखिए कितना सख्त मामला है कि 15 साल का अरसा बड़ा अजीब जमाना होता है। इसमें अगर आदमी नेकी पर आ जाए तो बस फिर सदा नेक रहेगा, इसमें बिगड़ जाए तो फिर बिगड़ता चला जाएगा। तो ये 15 साल का मुस्तकिल सवाल है। और फिर तीसरा सवाल ये होगा कि ये बताइए कि माल कहाँ से कमाया, कैसे कमाया माल, हलाल जरिए थे या हराम जरिए थे, जायज तरीके से कमाया, नाजायज तरीके से कमाया। और चौथा सवाल ये होगा कि माल कैसे खर्च किया, ये बताओ। तो अल्लाह ने तो नेट का इस्तेमाल में माल लगाया, कंप्यूटर खरीद के आ गया था इसमें माल लगा दिया, टीवी खरीद के आ गया था इसमें माल लगा दिया। माल से मुतल्लिक मुस्तकिल सवाल होगा। तो अब उसमें यह होगा कि ज़कात अदा की थी कि नहीं अदा की, अदायगी का सवाल होगा। आतु ज़कात, ज़कात अदा करो, ज़कात निकाली थी या नहीं निकाली थी, ये सवाल नहीं होगा। माल से मुतल्लिक जो सवाल होगा उसमें ये नहीं होगा कि ज़कात निकाली थी। तो आज जो अब कितने लोग हैं कि ज़कात को निकालते ही नहीं, बाद निकालते हैं अदा नहीं कर सकते, अदायगी पूरी नहीं होती उनकी। चंद हैं जो अदा भी करते हैं, सही मसरफ को ढूंढते हैं, इसमें मशक्कत झेलते हैं और सही जगह अदा करने की पूरी फिक्र करते। तो बहरहाल ये मुस्तकिल हुक्म है, व आतु ज़कात, ये नवा हुक्म है इस सूरह मुबारक का। फिर वअक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, ये एक मुस्तकिल हुक्म है। फिर आखिर में 11वां हुक्म है वस्तग़फिरुल्लाह, इस्तिग़फ़ार का हुक्म है। तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते बात होगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातना व आमिन रवातना। नस्तग़फिरुल्लाह व नतूबु इलैहि, नस्तग़फिरुल्लाह व नतूबु इलैहि, नस्तग़फिरुल्लाह व नतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह ज़िंदगी सारी गफलत में गुजर गई। या अल्लाह क़यामत के दिन का ये सवाल कि ज़िंदगी कहाँ कैसे गुजारी, या अल्लाह हम कैसे जवाब देंगे। आप ही हमें इस जवाब की तैयारी की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दीजिए। जो ज़माना, जो ज़िंदगी गफलत में गुजर गई, उस सब पर माफ़ी का कलम फेर दीजिए। जो बाकी रह गई है उसका हर लम्हा पलक झपकने तक की मुद्दत का ज़माना अपनी इताअत, अपने महबूब के इत्तिबा में गुजरवा दीजिए। या अल्लाह आप ही तौफ़ीक़ दे दीजिए, पलक झपकते के बराबर भी आपकी नाफरमानी ना हो, मासियत ना हो, गुनाह ना हो। आप ही हमें इसकी तौफ़ीक़ दे दीजिए। इस सवाल अव्वल की पूरी तैयारी नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह आज तक की सारी गफलतों को माफ़ फरमा दीजिए, तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, कबीरा को और सगीरा को सारे ही गुनाह माफ़ फरमा दीजिए। हुकूकुल्लाह भी माफ़ फरमा दीजिए, हुकूकुल इबाद भी माफ़ फरमा दीजिए। हमारे अहले हुकूक जिनके हम हक तलब कर चुके, या अल्लाह आप उनको अपने खजाना गैब से बहुत ज़्यादा दे दीजिए। या अल्लाह उनके हक से ज़्यादा उनको दे दीजिए और हमारी खलासी करवा दीजिए। या अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा दीजिए। या अल्लाह दूसरा सवाल कि जवानी कहाँ गुजारी, या अल्लाह वो भी हमारी गफलत में चली गई, हमें माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह हमें माफ़ फरमा दीजिए, हमें उस सवाल में सुरखरुई अता फरमा दीजिए। हमारी जवानियाँ, हमारी जिंदगियाँ सारी आपकी इताअत में गुजरवा दीजिए, आपके महबूब के इत्तिबा में गुजरवा दीजिए। या अल्लाह हलाल माल नसीब फरमाइए और सही मसरफ में खर्च करवाइए। आपकी नाफरमानी में हमारा एक पैसा भी खर्च ना हो। या अल्लाह आप ही ऐसी तौफीक दीजिए। अल्लाह बरकतों वाला और हलाल और वसअत वाला रिज़्क़ हमारे मुक़द्दर में लिख दीजिए। या अल्लाह बिला मशक्क़त हमें बरकतों वाली रोज़ी अता फरमाइए। या अल्लाह
آخری سوال یہ ہوگا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا. یا اللہ آپ ہی اپنے فضل سے ہمیں جو آپ نے علم عطا فرمایا ہے اس پر پورا عمل نصیب فرما دیجیے. یا اللہ آج بھی بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں, اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. ہمیں تہجد کا اہتمام نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں مستغفرین بالاسحار میں شامل فرما لیجیے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. یا اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما دیجیے. یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیجیے جنہیں دیکھ کر آپ راضی ہو جاتے ہیں, جنہیں دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں, جنہیں دیکھ کر آپ کی رحمتیں برسنے لگتی ہیں. یا اللہ آپ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما لیجیے. اور اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائیے جنہیں دیکھ کر آپ ناراض ہو جاتے ہیں, جنہیں دیکھ کر آپ غصے ہو جاتے ہیں, جنہیں دیکھ کر آپ کا غضب نازل ہوتا ہے. یا اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے. ہم اپنی نالائکیوں کی وجہ سے ان لوگوں میں چلے گئے ہیں تو ہمیں وہاں سے کھینچ لیجیے, اپنے فرما برداروں میں داخل کر لیجیے. یا اللہ ہم نہ چاہیں پھر بھی ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرما لیجیے. یا اللہ ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما لیجیے, اپنے محبوب و مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے. ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے, درگزر فرما دیجیے. ہمیں یا اللہ سچی توبہ نصیب فرمائیے, اپنے گناہوں پر ندامت نصیب فرمائیے. ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما دیجیے, ہمارے دلوں کی سیاہی کو دھو دیجیے, ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ کرم کا, فضل کا, رحم کا, عفو کا, عافیت کا معاملہ فرما دیجیے. دنیا میں بھی معاملہ عفو اور عافیت کا فرما دیجیے, آخرت میں بھی معاملہ عفو اور درگزر کا فرما دیجیے. کسی بات پر ہمارا معاوضہ نہ فرمائیے, کسی بات پر ہماری پکڑ نہ فرمائیے, اور کسی گناہ کا وبال ہم پر دنیا میں نازل نہ فرمائیے, اور آخرت میں بھی اس کی پکڑ سے بچا لیجیے. سبھی کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ عمومی ہدایت کا فیصلہ فرما دیجیے, اپنی رضا والے احکامات نازل فرما دیجیے. یا اللہ آپ ہی ہمارے شہروں میں, ہمارے ملک میں امن قائم فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ عوام کی حفاظت فرمائیے. تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و پناہ میں لے لیجیے. تمام مسلمانوں کی جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی پوری حفاظت فرمائیے. یا اللہ مساجد کی حفاظت فرمائیے, مدارس کی حفاظت فرمائیے. دشمنان اسلام کی ساری سازشوں کو ناکام بنا دیجیے. یا اللہ ان کی تدبیریں آپ انہیں پر الٹ دیجیے. اپنے فضل سے ان کی ساری تدبیروں کو ناکام بنا دیجیے, ان کی مکاریوں کو ناکام بنا دیجیے, ان کی سازشوں کو فیل کر دیجیے. کہ اللہ ان کو ہم پر مسلط نہ فرمائے. یا اللہ ان کو ہم پر مسلط نہ فرمائے. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب حبيبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
یا اللہ کراچی میں جتنے علماء آج تک شہید ہوئے، یا اللہ آپ ان کو اپنے پاس خاص مقام عطا فرما دیجیے، ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے، یا اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے، اے اللہ ان کے پسماندگان کی غیب سے کفالت فرما دیجیے، اپنے خزانہ غیب سے انہیں خوب نواز دیجیے، یا اللہ جتنے مسلمان بیچارے ان حادثوں میں اور ان دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہو گئے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیے، ارے اللہ ان کے غیر سے کفالت فرما دیجیے، ان کے لیے آسانیاں فرما دیجیے، ان کے لیے سہولتیں فرما دیجیے، اے اللہ ان کو آزمائشوں سے بچا لیجیے، ان کے بیوی بچوں پر خصوصی رحمت فرما دیجیے، ہر قسم کی آزمائش سے ان کو بچا لیجیے، ہر قسم کی پریشانیوں سے ان کو بچا لیجیے، یا اللہ آپ ان کے وکیل بن جائیے، ان کے حامی بن جائیے، ان کے ناصر بن جائیے، یا اللہ ہم ان کے لیے سوائے دعا کے کیا کر سکتے ہیں، یا اللہ آپ نے ان کی بھرپور مدد نصرت فرمائیے، اے اللہ ان کی اولادوں کو ان کا سچا جاریہ بنائیے، ان کی اولادوں کو تقوی طہارت کی اعلیٰ چوٹیوں پر پہنچائیے، اے اللہ جیسے یہ علماء اپنی اولادوں کے لیے نیک والے بننے کی دعائیں کرتے تھے، یا اللہ آپ ان کی اولادوں کو ان کا سچا جاریہ بنا دیجیے، اور اے اللہ ان کو صحیح نہج پر آگے ترقیاں عطا فرمائیے، اور ان کی ہر طرح حفاظت فرمائیے، انہیں خوب برکتوں سے نوازیے، ہر قسم کی پریشانیوں سے ان کی پوری حفاظت فرمائیے، اے اللہ اپنا کرم فرما دیجیے، اپنا فضل فرما دیجیے، تائید غیبی ہمارے شامل حال فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا